اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ السلام علیکم میرے معزز دوستو، میں آپ کا دوست الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سول چینل۔ میرے معزز دوستو، آج کی ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کتنا قیمتی ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ انسان کی بھلائی کے لیے آنے والے معزز پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت کے لیے کتنا روئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دن اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے زبور کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ نے مٹی میں سرخ رنگ کا ایک کیڑا دیکھا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے اس کیڑے کو کس لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے کیڑے کو بولنے کی اجازت فرمائی تو کیڑے نے کہا، اے اللہ کے نبی، خدائے رحیم و کریم نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ روزانہ دن میں 1000 بار یہ کہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور رات کو 1000 بار یہ کہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ بتائیے آپ کیا پڑھتے ہیں کہ میں استفادہ کروں؟ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کیڑے کو بے وقت اور معمولی سمجھنے پر نادم ہوئے اور اللہ سے توبہ استغفار کی اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک حکایت ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی کسی غلطی کا ذکر کیا جاتا تو آپ علیہ السلام اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے اور آپ کے دل کی دھڑکن 1 مربع میل تک سنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اللہ جبار و قہار آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے لیے ارشاد ہے کہ کیا تم نے کوئی دوست ایسا دیکھا ہے جو اپنے گہرے دوست سے ڈرتا ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل امین، جب میں اپنے گناہ اور غلطیوں کوتاہیوں کو یاد کرتا ہوں اور ان کی سزا پر غور کرتا ہوں تو اپنی گہری دوستی بھی بھول جاتا ہوں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ شہر میں ایک نیک و پارسا عورت رہتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کمانے والا کوئی نہ تھا، گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، فاقے شروع ہوئے، بچے بلکنے لگے، ماں نے بہت صبر کیا، کسی طرف سے کوئی امداد نہ ملی۔ جب بچوں کی بھوک ماں سے دیکھی نہ گئی، وہ گھر سے نکلی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ شہر میں ایک رئیس شخص ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے لیکن عیاش اور بدکار ہے۔ مجبوراً عورت نے اسی کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ جب اس کے دروازے تک جاتی وہ اللہ کے خوف سے واپس آ جاتی، لیکن بچوں کی بھوک کے آگے بے بس ہو کر وہ اس شخص کے پاس چلی گئی اور اپنی ضرورت پوری کرنے کی التجا کی۔ اس شخص نے کہا، تم میری غرض پوری کر دو، میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ جب وہ عورت تنہائی میں اس آدمی کے پاس گئی تو تھر تھر کانپنے لگی، ایسے کہ ابھی اس کے اعضاء جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ آدمی نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ تو محتاج ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے تو میں تجھ سے زیادہ اللہ کریم سے ڈرنے کا حقدار ہوں۔ لہٰذا وہ برائی سے باز رہا اور اس عورت کو ضرورت کے مطابق ساز و سامان دے کر رخصت کر دیا۔ کھانے پینے کا سامان لے کر وہ عورت اپنے بچوں کے پاس پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں شخص کو جا کر کہو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس سے کہا کہ شاید تم نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بہت بڑا نیک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس آدمی نے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے اس سے خوف کھانے کی وجہ سے معاف کیا، اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے، فلا تخشوا الناس واخشونی، پس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ پیارے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جب وہ قرآن کریم کی کوئی آیت سنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمانے لگے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روتے رہتے، مسلسل آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے، حتیٰ کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے 2 سیاہ رنگ کی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ روز قیامت ایک شخص لایا جائے گا جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا تو اس کی آنکھوں کا ایک بال گویا ہوگا۔ اے اللہ کریم، تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا اللہ کریم اس آنکھ کو جلانا جہنم پر حرام کر دے گا، اور میں تیرے خوف سے روتا رہا ہوں۔ اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوگا، ٹھہر
ٹھہرو اسے جہنم میں نہ لے جاؤ، لہذا اسے بخش دیا جائے گا۔ جبرائیل امین پکاریں گے فلاں ابن فلاں ایک بال کی وجہ سے بخشا گیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا جہنم بھڑکائی جائے گی، وہ شور کر رہی ہوگی، تمام امتیں اس کی دہشت سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ جہنم کا جوش و خروش اور چنگاڑ 500 سال کی مسافت سے سنی جائے گی۔ سب لوگ انبیاء سمیت پکاریں گے ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، والدین اولاد کو نہیں پہچانیں گے اور اولاد اپنے والدین کی پرواہ نہیں کرے گی، صرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے میں ایک آواز آئے گی، امتی امتی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، اور آگ دوزخ سے پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی ہوگی، اور امت محمدیہ یہ کہہ کر اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوگی، اے آگ نمازیوں کے صدقے، صدقہ دینے والوں، اللہ سے ڈرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں کے صدقے واپس لوٹ جا۔ وہ نہیں لوٹے گی، اور جبرائیل امین علیہ السلام اس موقع پر پکاریں گے، اس آگ نے امت محمدیہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ پھر جبرائیل امین پانی کا ایک پیالہ لائیں گے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لیجئے اور اسے جہنم پر چھڑک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جہنم پر چھڑک دیں گے تو وہ آگ اسی وقت بجھ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھیں گے یہ کیسا پانی تھا جس سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے؟ وہ عرض کریں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو اللہ کریم کے خوف سے روتے رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ پانی میں آپ کو دوں تاکہ آپ اسے آگ پر چھڑکیں اور اللہ کے حکم سے آگ بجھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو تیری خشیت سے روئیں اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں ہی مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلتے ہیں اور ان کی گرمی آنکھوں کو محسوس ہوتی ہے تو اس چہرے کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اے میری آنکھوں تم میرے گناہ پر روتی کیوں نہیں ہو؟ میری عمر میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور میں بے خبر ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ سے ڈرنے اور اس کے خوف سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی